محبوب کو وہ جیسے نماز پڑھے ان کو دیکھ کر ویسے ہی نماز تم پڑھو. اس لیے قرآن میں نماز کا حکم تو ہے لیکن طریقے نماز نہیں ہے. یہ قرآن کے اندر ہے. خیر اس پر مجھے آگے نہیں بڑھنا, میں مضمون کی طرف آؤں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ راہ خدا کے اندر جو قتل کیے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو, انہیں مردہ نہ کہو. اب یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا, وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا. ہوتا ہے نا, آدمی اپنی اٹکلیں شروع کر دیتا ہے, کہنا شروع کر دیتا ہے کیا ضرورت تھی جانے کی, بلا وجہ یہ سب جان کھپانے کی, جانے تو کیا ضرورت تھی سب چیزیں. تو اس زمانے کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. اب جان دینے والے اللہ کی راہ میں جان دیے تھے تو پھر اللہ کی غیرت کو یہ کب گوارا ہو کہ میری راہ میں جان دینے والے کو کوئی مردہ کہے تو فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی, لگا دیا زبان پر پہرا, وَلَا تَقُولُوا, مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو میری راہ کے اندر قتل کیے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے منہ کے اوپر پہرا لگا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جو راہ خدا کے اندر جان کھپا دیتے ہیں, دین کی سربلندی کے لیے جان کھپا دیتے ہیں, وہ جان دے کر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں, اور انہیں قرآن نے مردہ کہنے سے منع فرمایا. لیکن میں یہاں پر آپ کو جنگ بدر کے ساتھ ساتھ جنگ احد کی طرف لے چلوں تاکہ آپ کو مضمون سمجھ میں آ جائے اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں کہ اللہ عز و جل جن لوگوں کو مردہ کہنے سے منع فرما رہا ہے, جن لوگوں کو مردہ گمان کرنے سے منع فرما رہا ہے, تو وہ زندہ ہے کیسے, ہے کیسے؟ ذرا ان کی زندگی بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے. تو آپ دیکھیے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں. یعنی ایسے زندہ ہے کہ رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ کہنے کی بات نہیں, مردہ سوچو بھی مت. دماغ پر بھی پہرا لگا دیا اور زبان پر بھی پہرا لگا دیا, زبان پر بھی پابندی لگا دی, دماغ پر بھی پابندی لگا دی, اور فرما دیا گمان بھی مت کرو. تو ایسے لوگ جو راہ خدا میں جان قربان کرتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کے معنی ہوتا ہے حاضر ہونا, حاضر کے معنی میں ہوتا ہے. اب یہاں یہ شہید کا کس طریقے سے حاضر ہونا, اس کو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہے اسے سمجھیں اور اچھی طریقے سے دل و دماغ کے اندر محفوظ کرنے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے, حاضر کیسے سمجھیے گا, جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے, وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں, جنتی میوے کھاتے ہیں, طلائی قندیلیں جو ازیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں,
جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے، کون؟ وہ جو احد میں شہید ہوئے تھے. ادھر جسم سے روح نکلی، سیدھا ان کی روح پہنچ گئی جنت میں، اور وہاں پہنچتے ہی ان کی سچویشن کے پرندے کے قالب میں وہ روح رہی، سیدھی وہاں پہنچی. اب وہ جنت کے میوے بھی کھا رہے ہیں، عرش کی قندیلیں جو ہے وہاں پر وہ موجود ہیں. اللہ اکبر. تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو مزے ہمیں یہاں مل رہے ہیں، ان مزوں کے بارے میں، اس راحت کے بارے میں دنیا والوں کو کوئی بتا تو دے کہ ہم کیسے مزے میں ہیں. اللہ کی راہ میں جان دے کر ہم کتنے مزے میں ہیں، ذرا کوئی دنیا والوں کو بتا تو دے. اب لیکن وہاں سے کون بتانے کے لیے آئے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں اس کی خبر دیتا ہوں. اور پروردگار جل جلالہ اس کے بعد یہ حدیث شریف بیان کی اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں جو ہے اس کی خبر دیتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب بھی سچی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا. جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں. اسی حیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور جا کر شہدائے احد کو سلام پیش کرتے تھے. اور میں ایک بات عرض کر دوں، بڑے دل کی بات عرض کرتا ہوں، سلام حضور پیش کرتے تھے اور شہدائے احد حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے، اس لیے کہ زندہ ہیں نا، زندہ ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ آیت کریمہ سے پتا چلا شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. کیا ہونا؟ حاضر ہونا. اب یہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں، ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی. دیکھا ہے ہم نے اللہ کو؟ بولیے، جواب دیں آپ، تھوڑا سا میں پوچھ لوں. دیکھا ہے ہم نے اللہ کو؟ ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں. ہم شہید کے ایک معنی گواہی دینا بھی ہے، تو ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ، بولیے، ایک ہے. لیکن جانتے ہیں آپ شہید کا معاملہ کیا ہے؟ وہ زبان سے گواہی نہیں دیتا، وہ اپنی جان لٹا کر گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے جسم سے روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے مولا کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، وہ شہید کہا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ زندہ ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات، کیسے زندہ ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز سمجھ میں آنا بھی ضروری تو نہیں ہے نا. بہت ساری چیزیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، دکھنے میں بھی نہیں آتی، لیکن ہم مانتے اور ضرور مانتے. جنت ہم نے نہیں دیکھی، مان رہے ہیں. جن کو ہم نے نہیں دیکھا، مان رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا مان رہے ہیں، حضور نے فرما دیا مان رہے ہیں. اس لیے پہلی ہی شرط ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین اسی کو کہتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تھوڑا سا اور مزید سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں مرتبہ شہادت یہ کتنا اونچا مرتبہ ہے، شہید کی قسمیں کیا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہید کا مرتبہ کیا ہے. اور آپ سوچتے ہوں گے یار ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کہیں چبھن آ گئی، کہیں ہاتھ کٹ گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، چھل گیا کہیں پریشان، پھوڑا ہو گیا تو پریشان. اور شہید کے جسم پر
تلواروں کے وار ہو رہے ہیں، برچیاں چل رہی ہیں، لیکن کیا شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو یہاں ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہید کے جسم پر جو زخم آتا ہے اور شہید کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اور جان نکلتی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ آقا فرماتے ہیں جتنا چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی؟ چونٹی کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ مجھے بتاؤ؟ ہوتی ہے کوئی خاص تکلیف؟ معمولی تکلیف۔ شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ ارے نہیں مولا، دنیا میں نہیں جائیں گے، جنت جیسے مزے کہاں دنیا میں، ہمیں نہیں جانا۔ شہید سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہاری تمنا ہے، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو حدیث شریف میں ہے شہید کہے گا مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، اس لیے کہ جو مزہ تیرے نام پر جان لوٹانے میں ہے وہ مزہ تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ شہید کی حال ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے شہید کی پوزیشن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شہید پر اللہ عز و جل کا انعام کتنا ہے اسے بھی آپ اچھی طریقے سے سماعت فرما لیں، اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی قسمیں کتنی بیان فرمائیں اسے بھی آپ سمجھ لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن ایک سپاہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایک سپاہی نے حضور سے پوچھا۔ اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنا پختہ عقیدہ تھا، یعنی زمین پر رہنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ میرا ٹھکانہ زمین پر کہاں ہوگا، پوچھنے والا پوچھتا ہے میں اگر اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ بتا دو۔ گویا صحابہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کے ٹھکانے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا، قربان جائیے کیا عقیدہ تھا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اگر مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں پھینک دی، کھا رہے تھے وہ، جنت کا سنتے کہ ٹھکانہ جنت، سبحان اللہ، فوراً کھجوریں پھینک دی، میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر کے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ اور سن لو الجنت تحت السیوف، جنت تلوار کے سائے میں ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میری نظر سے اس سلسلے میں دو حدیثیں گزری ہیں کہ جنت کہاں ہے۔ ایک تو ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات، اور ایک حدیث یہ گزری ہے الجنت تحت السیوف، جنت تلوار کے سائے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی لذت پانے والوں کے سلسلے میں کیا فرمایا۔ شہادت کی لذت پانے والے، شہید کی عظمت کو جان لینے والا، جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آنے اور بار بار اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی آرزو کرے گا۔ یہ ہے شہید۔ اب شہید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو شہید یہ، اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، ہم لوگ جو ہے نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں چونکہ قرآن شریف سے تعلق نہیں ہے نا، اور تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر نہ جانے اپنی جان کو لے کر کہاں چلے جاتے ہیں،
اور نہ جانے اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں. یہ جان اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی اللہ کی امانت ہے. جان بھی اللہ کی امانت اور مال بھی اللہ کی امانت. آج جو ہماری جان ہے نا، ہمیں کوئی پاور نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس جان کو جہاں چاہے لے کر کے جائیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو حلال کمائی ہے اس دولت کو جہاں چاہے خرچ کریں. نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. کیسے؟ تو قربان جائیے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کوئی مکان خریدا، اب جب آپ خرید لیے اس مکان کو اور اس کے عوض میں آپ نے پیمنٹ کر دی، اب آپ اپنے گھر کے اندر فرنیچر چینج کریں، مرضی کا کلر لگائیں، مرضی کا ڈیکوریشن کریں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا؟ لیکن اگر خرچ مکان آپ کے ذمہ دار نے کسی نے آپ کو دلا دیا، جیسے گھر میں باپ ہے، اس نے گھر دلا دیا، اس نے پیسے دیا، تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، بیٹا ایسا کرو گے تو ٹھیک رہے گا. تو کیسے گھر خرید سکتا تھا اگر میں پیسے نہیں دیتا؟ تو آج مل گیا نا بیٹے، اس طریقے سے استعمال کر تاکہ ٹھیک رہے گا. یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات اس سے پرے ہے اور اس سے بے نیاز ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو جب آپ نے کوئی چیز خرید لی تو وہ آپ کی ملکیت ہو گئی. اب آپ جو چاہیں ویسا کریں. اب اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں کہ آپ کو گرین کلر پسند ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو گرین کلر لگاؤ. اب وہ کلر کرنے والا بولے کہ نہیں میں تو یہاں بلیک ہی کلر کروں گا، تو آپ کہیں گے مال میرا ہے نا، اب میں جیسا کہتا ہوں ویسا کر. تو آپ کی مرضی چلے گی کہ کلر کرنے والے کی مرضی؟ جواب دیجئے، جواب دیجئے. مسلمانوں، جان اللہ نے خرید لی ہے، جان اللہ نے خرید لی ہے. اب وہ کہتا ہے میرے بندے جان اس طرح سے استعمال کرو، ہاتھ اس طرح استعمال کرو، پیر اس طرح استعمال کرو، ان پیروں پر چل کر یہاں جاؤ، ہاتھوں کے ذریعے ان چیزوں کو چھو، آنکھوں کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھو. مال تمہارے پاس ہے نا، کس نے دیا مال؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو روزی عطا فرمائی، مال ہم نے دیا ہے. اور جب مال تم کو ہم نے دے دیا تو تمہاری مرضی نہیں، یہ مال ہمارا دیا ہوا مال ہے، اس نے تمہارے پاس امانت ہے. میرے بندے، جہاں تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہوں وہاں خرچ کرو. یہ نہیں کہ جس طرح چاہو تم خرچ کر لو، تم تو نوکر ہو، امین ہو، تم مالک کہاں سے ٹھہرے؟ تمہاری جان کے مالک بھی ہم ہیں، تمہارے مال کے مالک بھی ہم ہیں. اور ہم نے اس کے عوض کے اندر اگر تم جان، دیکھیں توجہ چاہوں گا، جان میری مرضی کے مطابق خرچ کیے، مال میری مرضی کے مطابق خرچ کیے، تو میں نے جان اور مال ایمان والوں کا ہی خریدا ہے. اور جب ان کا خریدا ہے تو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو سن لو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اب یہاں آپ سوچیں، امام حسین اس فلسفے کو جانتے تھے. اچھا، کمال کی بات کہ صرف امام حسین نہیں جانتے تھے، ان کا پورا گھر جانتا تھا، پورا خاندان جانتا تھا کہ جان بھی اللہ کی امانت ہے اور مال بھی اللہ کی امانت ہے. ہم اپنی مرضی سے نہ اپنی جان کو خرچ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جان کو اللہ کی راہ کے خلاف، اللہ کے ارشاد کے خلاف جب خرچ کرنے کے لیے یزید نے طاقت استعمال کی تو امام نے بتا دیا جان تو اللہ کی امانت ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق یا تیرے کہنے کے مطابق کیسے خرچ کروں؟ اگر میں اس جان کو خرچ کروں گا تو میرے رب کے فرمان کے مطابق خرچ کروں گا. اور جب اس راہ میں نکل پڑے تو نہ بیوی نے روکا، نہ بچی نے روکا، نہ بچوں نے روکا، کسی نے نہیں. کوئی مجھے بتا دے کہ گھر کے کسی فرد نے یہ کہا ہو آپ نہ جاؤ، پلیز آپ مت جاؤ، کسی نے نہیں کہا. وجہ کیا تھی؟
سب قرآن پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اس کتاب کو ثواب کمانے کی کتاب صرف نہیں سمجھتے تھے، اس کتاب کو عمل کی کتاب سمجھتے تھے، اور یہی تصور نکل گیا۔ اس کتاب کو ہم نے عمل کی کتاب سمجھا ہی نہیں، سب کی باتوں پر عمل کے لیے تیار، اللہ کی باتوں پر عمل کے لیے تیار نہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں پر مہربانی کی بارشیں نازل نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے قانون بتایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب، اس کو ہم نے نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرما دے۔ اس کتاب کی پیروی کرنی ہے۔ اب جب کرم دیکھیے، ہر ایک کا ایمان تو اتنا پاورفل نہیں ہے نا کہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں ہے ایسی طاقت۔ اگر صرف جان لٹانے والوں کو ہی مرتبہ شہادت سے مالا مال کیا جاتا تو حضور کی امت میں شہیدوں کی تعداد بہت مختصر ہوتی، بہت لمیٹڈ ہوتی۔ اب آپ سنیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے شہید کی قسموں کے اندر۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث اتفاق سے میری نظر کے سامنے آ گئی شہید کے مرتبے سے متعلق، تو پہلے اس کو عرض کر دوں۔ حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے لیے اللہ کے پاس 6 خصوصی انعام ہیں۔ کتنے؟ 6 خصوصی انعام ہیں۔ پہلا انعام، خون کا پہلا ہی قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ خون کا پہلا قطرہ جیسے ہی شہید کے جسم سے گرا، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور صرف مغفرت نہیں ہو جاتی، حضور فرماتے ہیں جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بڑی گھبراہٹ، جسے حدیث شریف میں فزعل اکبر کا لفظ کہا گیا، قیامت کے دن، وہ جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہے، شہید کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، حضور فرماتے وہ امن میں رہے گا، وہ امن میں رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے سر پر وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نکاح میں بڑی آنکھوں والی 72 خوبصورت حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کر دی جائے گی۔ یہ ہے شہید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس انعام سے مالا مال فرمائے گا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید عرفی۔ شہید حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے قتل کیے جائیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ میں، اور اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے، انہیں شہادت کا مرتبہ جو نصیب ہوا، یہ شہید حقیقی ہیں۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند۔ اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ شہید حقیقی کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ کفن، وہ نماز جنازہ کے بعد اسی طرح خون میں لت پت دفن کر دیے جاتے ہیں۔ جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو چادر ان کے اوپر اڑا دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے
جس حال کے اندر وہ شہید ہوتے ہیں خون میں لت پت، اسی حال میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا گیا وہ جب قبر سے اٹھیں گے تو اسی زخم کی حالت میں خون سے لت پت اٹھیں گے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا فرشتوں سے فرمائے گا یہ دیکھو میرا بندہ میری محبت میں سب کچھ لٹا کر آ رہا ہے، لٹا کر آ رہا ہے۔ یہ ہے شہید حقیقی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں تھے۔ عام شہید حقیقی کے حوالے سے غسل نہیں ہوتا، ان کو نہیں دیا جاتا، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو آپ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد غسل سے پہلے ہی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا اور ندا جب پہنچی ان کے کانوں میں تو بغیر غسل کیے وہ چلے گئے تھے اور راہ خدا میں انہوں نے جان دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس غسل جنابت کے سلسلے میں فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سماعت فرمائیں، بخاری و مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا گیا، اور اللہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی راہ میں زخمی کیا گیا، وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون جاری ہوگا، جس کا رنگ خون جیسا ہی ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی، خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ اب سنیے شہید حکمی، شہید عرفی، شہید حکمی، وہ لوگ اگر یعنی صرف شہید کے حوالے سے اتنا ہی ہوتا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو قتل کیے جائیں وہی شہید ہیں تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو ایک کیٹیگری شہیدوں کی یہ بھی رکھی، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید حکمی۔ خدا کی قسم میرے آقا کے احسان پر جتنا قربان ہوئے ہیں، جتنے قربان ہوں اتنا کم ہے۔ کتنا خیال ہے اپنی امت کا کہ مرتبہ امت کا بلند سے بلند ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شہید حکمی کسے کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو بظاہر قتل تو نہیں کیے گئے لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے عطا کردہ اختیار سے انہیں بھی شہید کے زمرے میں شامل فرما دیا۔ وہ کون ہیں اسے بھی سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا یا مارا گیا، اللہ کی راہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلے، علم سیکھنے کے لیے آپ نکلے، دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلے، ارے یہاں تک کہ آپ کسی عالم باعمل کی زیارت کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے نکلے، کسی ولی کے آستانے پر حاضری کے لیے نکلے، یہ سب اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، یہ سب اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا یا مارا گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے گھوڑے نے اس کو کچل ڈالا، آدمی گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا بد کا، بندہ گرا اور گھوڑے نے اس کو کچل دیا اور وہ مر گیا، یا اس کے اونٹ نے اسے کچل دیا، یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، یا اپنے بستر پر مر گیا۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح مرا۔ اب دیکھیے دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح مرا وہ شہید ہے اور بے شک اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے،
یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تھوڑا سا سمجھیں وضاحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ملتی ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب امت کو عظمت شہادت سے سرفراز فرمانے کے لیے اس کا دائرہ اتنا وسیع فرمایا کہ اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. حضرت جابر ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ بھی شہادت کے 7 ذریعے ہیں. طاعون سے مرنے والا، پلیگ سے مرنے والا شہید ہے. ڈوب کر مرنے والا، یعنی خودکشی کرنے والا نہیں، گیا تھا تیرنے کے لیے اور ڈوب گیا، تو ڈوب کر مرنے والا شہید ہے. اسی طریقے سے حیدہ کے مرض میں مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، اور کسی چیز سے دب کر مرنے والا شہید ہے. اور جو عورت ڈیلیوری کے وقت اس کی موت واقع ہو جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے. اب آئیے ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت مرض میں مرے وہ بھی شہید ہے. اور یہاں ایک چیز عرض کر دوں، آخری بات یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، روزانہ آپ اس کو کر سکتے ہیں بلا ناغہ. ایک معمر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اب عمر زیادہ تھی، میدان جنگ میں جانے کی طاقت نہیں تھی، لیکن کیا کہنا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب مانگنے والے نے شہادت کے بارے میں بھیک مانگی تھی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو جب تم سویا کرو نا تو باوضو سویا کرو، باوضو سویا کرو. ایک رات وہ سوئے اور سوتے ہی رہ گئے، انتقال ہو گیا. اب صحابہ کرام علیہم الرضوان تشویش سے مراد یہ کہ شہادت کا مرتبہ انہوں نے مانگا تھا اور میدان جنگ کے اندر تو گئے نہیں، تو اب یہ مرتبہ شہادت پر پہنچے یا نہیں پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استفسار کیا اور معروضہ پیش کیا کہ حضور انہوں نے شہادت کی بھیک مانگی تھی اور بستر ہی پر ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ کس مرتبے پر پہنچے. سوال صحابی کرتے تھے، کام اپنا بن جاتا ہے، کام اپنا بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے وضو کر لے اور وضو ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، سرکار فرماتے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا. شہادت کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج آپ سمجھ چکے، شہید کی قسمیں بھی سمجھ چکے، شہید کا معنی بھی سمجھ چکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہید پر اللہ کی طرف سے کتنا انعام ہوتا ہے اور اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہید کے ذریعے جنت عطا فرمائے گا، یعنی شہید کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا. اسی لیے قرآن مقدس میں ہمیں جو چلنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ اس کے راستے پر نہیں، نبیوں کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی، صدیقین کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی، شہداء کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی، اور شہیدوں کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی. اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے ہمارے قلب کو منور فرمائے. اور اب سن لیجئے ایک اور حدیث بھی، تاکہ یہ جو امام حسین کی یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو یہ محبت میں محفلیں سجانا یا ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرنا، اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں
من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔